سب سے پہلے ہمیں یہاں پر افضال حسین بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افضال بھائی کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا ہریانہ سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی اور کیا کام کرتے ہیں؟ میری عمر 32 سال ہے اور میں کامن سروسز سینٹر پہ کام کرتا ہوں. اچھا اچھا جی. اچھا یہ بتائیں کہ افضال بھائی کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا پہلے؟ دیوبند. دیوبندی اچھا فرقے سے. دیوبندی تھے. تو پھر آپ نے جی چھوڑ دی ماشاءاللہ فرقہ واریت؟ ہاں الحمدللہ چھوڑ دیا ہے بالکل. اچھا تو یہ بتائیں کہ علی بھائی کا تعارف کس طرح ہوا آپ کو؟ کتنا عرصہ پہلے اور پہلی ویڈیو کیا دیکھی آپ نے؟ میں 2-3 سال ہو گئے جو ہے ویڈیو سن رہا تھا علی بھائی کی بھی، ذاکر نائک وغیرہ جو بھی ہیں. تو آپ کو شاید پتہ ہو وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ تبدیلی مبارک ہو، کیونکہ میرا تعلق جو ہے تبلیغی جماعت سے ہے. اچھا اور اچھا. پھر علی بھائی کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ فضائل اعمال میں کہانیاں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. تو جو ہمارے امیر صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے، جن سے میں بیعت ہوں، تو انہوں نے کبھی میرے سے بات کرتے ہوئے ایک سوال پوچھ لیا کہ بھئی یہ فضائل اعمال معتبر کتاب ہے کہ نہیں ہے. تو اچھا میں نے کہہ دیا نہیں. میں نے اچھا ان کو کہا کہ نہیں. ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ میرے سے سوال کیے کہ بھئی کیوں ہے. میں کہا اس میں قصے کہانیاں ہیں اور ضعیف حدیث وغیرہ ہے جو بھی ہے. تو اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہماری ایسی بات چلتی گئی. لیکن جب ان کے جو تبلیغی جماعت کے گروپ کے لوگ ہیں 3-4 ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو وہ زیادہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے. حالانکہ مولانا طارق جمیل کی ایک ویڈیو آئی تھی اچھا جو اس کے بارے میں تھی، فضائل اعمال میں جو قصے کہانیاں ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ آپ یہ سن لو جو مولانا طارق جمیل کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چل گیا کہ بھی ہاں بھئی حقیقت ہے اس میں کچھ بات میں. پھر صحیح. جی الحمدللہ پھر اس کے بعد جو میرا پہلا سٹیپ میں نے جو ٹیک کیا تھا تو وہ تھا رفع دین کرنا شروع کیا تھا میں نے. تو الحمدللہ پہلے تو بہت زیادہ یعنی کہ اب میری مسجد میں بھی میری تھوڑی سی مخالفت ہوئی، کیونکہ ہمارے جو عالم ہیں جب انہوں نے دیکھا وہ سوال جواب کرنے لگ گئے. لیکن تھوڑا یعنی کہ میں نے ویڈیو سن رکھی تھی علی بھائی کی، تو پھر میں نے ان کو تھوڑا بہت جواب دیا. پھر اس کے بعد جب ہمارے امیر صاحب کو پتہ چلا کہ یہ رفع دین کرنا شروع کر گیا ہے، اور میں ان سے کافی دنوں کے بات بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ جو ہمارے ایریا کا مرکز ہے تو وہاں وہ رہتے ہیں، تو ان سے کافی دنوں کے میں بات نہیں کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہ ایک دن میں بات کرنے چلا گیا چلو. تو پھر وہ پوچھنے لگے، ایسے ہی پوچھنے لگ گئے اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو کس کی سن رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی میں کسی کی نہیں سن رہا، میں سب کی سن لیتا ہوں. تو صحیح. ہاں تو وہ کہہ رہے کہ بھی یہ جو تو کر رہا ہے ٹھیک ہے. ان کے بس یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی تو نے دین میں تبدیلی کر دی، رفع دین شروع کر دی. یعنی کہ ان کی ہاں جو ان کی تو بات کا آپ یعنی کہ بتاتے ہیں نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں رفع الیدین کی. ہاں وہ ان کو یعنی کہ بولنے کا تو موقع نہیں دیا نا اس ٹائم انہوں نے میرے کو. اچھا تو اچھا. یعنی کہ ہاں تو جو میں نے حدیث کی کتابیں وغیرہ بھی جو لی ہیں جو اس کو بھی 1.5 سال ہی ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرے کو کہا کہ بھئی تو نے کسی کو اس کی حدیث کی دعوت نہیں دینی، انا تجھے اچھا بندوں سے چھتوا دوں، تجھے پٹوا دوں گا میں. دیکھیں اندازہ ہاں لگائیں. ہاں جی 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 جی. انہوں نے ایک فضائل بندے اعمال کا کی دعوت ان کو دینی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا نا کہ بھی کوئی بندہ تھا کہ جو اہل حدیث ہو گیا تھا، تبلیغی جماعت سے تعلق تھا اس کا، کہ بھئی ہم نے اس کو دمکایا، وہ کسی کو کچھ یعنی کہ دعوت نہیں دیتا. کہہ رہا ہے تو نے کسی کو بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کہنا، اچھا ٹھیک ہے. اچھا. تو وہاں بات ختم ہو گئی تھی. اب میرا ابھی بھی ان سے تعلق ہے، میں کو اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ایک وہ بات نہیں رہی جو یعنی کہ جس نظر سے میں پہلے ان کو دیکھتا تھا، اب اس نظر سے دوبارہ یعنی کہ میں دیکھتا نہیں اس طرح سے. صحیح. اچھا علی جی بھائی جی ماشاءاللہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا ہے. کہہ رہے افضال بھائی آپ نے فضائل اعمال پہ حسینیوں والا جواب دیا ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے جی، ہدایت مل گئی. کیونکہ میں جب سے یعنی کہ
نماز پڑھنی شروع کری. میں تبلیغ لائن سے جڑا ہوا ہوں, 8-10 سال ہو گئے. نماز پڑھنی شروع کری تو میں پہلے سے ہی یعنی کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ بھئی اسلام میں کتنے فرقے ہیں وہ ہے سب کچھ جاننے کی تھوڑی بہت مجھے نالج تھی, اور جو علماء دیوبند پہ فتویٰ بھی لگا ہوا ہے اس کی بھی مجھے نالج تھی. تو اس میں میری ہمت نہیں پڑتی تھی اس کتاب کو کھولنے کی, حق جاننے کی کہ بھئی واقعی میں فتویٰ لگا ہوا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے, کیونکہ میرا تعلق تھا بزرگوں سے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جو ہے اگر بات سچ نکل گئی تو میرے ایمان پہ فرق پڑے گا, لیکن الحمدللہ اب ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو بزرگ جی جو کیا وہ اپنے بھگتیں گے. تو میرے کو جو یعنی کہ میرے کو سمجھ میں آ گئی بھئی یہ غلط ہے, میں غلط کہتا ہوں اس کو الحمدللہ. اچھا افضال بھائی, آپ تو ماشاءاللہ ابھی نماز بھی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, فرقہ واریت جی بھی جی میں تو میں تو اپنی مسجد میں بھی جماعت کرا دیتا ہوں, اب تو کوئی بولتا ہی نہیں, کیونکہ ہمارا اپنا جو زور بھی ہے ادھر, تو انہیں پتہ ہی ہے کہ بھی ہاں وہ کوئی بحث بحث بھی نہیں کرتا. ہمارے ادھر فرقے واریت بھی نہیں ہے کیونکہ دیوبند ہی ہے, دیوبندی مسجدیں ہی ہیں. تو بریلوی یا ویسے کوئی اور فرقے واریت بھی نہیں ہے, یعنی کہ سارا زور جو ہے تبلیغی جماعت والوں کا ہی ہے. صحیح. تو ابھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ, لوگوں تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں؟ ابھی تو میں تبلیغی جماعت میں ہی بھگت رہا ہوں, کیونکہ ابھی یہ آپ کو شاید نہ معلوم ہو کہ بھی ہمارے یہاں شورا اور امارت کے نام سے تبلیغی جماعت میں فرقے بن گئے ہیں. تو ہاں, تو اب میں تو نیوٹرل ہوں, میں تو کہہ دیتا ہوں کہ بھی میں نیوٹرل ہوں, میں دونوں سائڈ بیٹھوں گا. لیکن ادھر بیٹھتے ہیں, ادھر والے نظر کرتے ہیں کہ بھی ادھر کیسے بیٹھ گیا, ادھر والے ادھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ والے کہتے ہیں کہ بھی یہ کس طرح بیٹھ گیا, یعنی کہ بھگت ہی رہے ہیں. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں کہ علی بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں لائیو, ان سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا ان کو کوئی پیغام دینا جی چاہیں جی گے؟ جی ہاں الحمدللہ, دعا میں یاد رکھنا. اور ایک یہ وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے دیوبندیوں کے ہاں, اللہم انا نستعینک, تو یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے, یہ ایک میرا منٹ سوال میں سوال لکھ لیتا ہوں. ہے. جی جی ٹھیک ہے, میں اس پہ ویسے علی بھائی کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, ویسے دعا تو ہاں, وہی ہے. اس میں اصل میں نے سنا تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ میں نے کسی اور کی ایک ویڈیو سنی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ حاکم میں مستدر حاکم میں شاید اس کے اوپر کوئی ہے, حدیث ہے, تو میں جاننا چاہتا تھا. تو الحمدللہ چلے وہ ٹھیک جو ہے, ٹھیک ہے, میں نے جی آپ جی کا سوال نوٹ کر لیا. علی بھائی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بس دعا میں یاد رکھیے گا, یہی میرا پیغام ہے. چلے افضال بھائی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.